بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتابہ الی النجاشی، نبی علیہ السلام کا حضرت نجاشی کو خط لکھنا، جو کہ حبشہ کے بادشاہ تھے، تو اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں وَكَتَبَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی النجاشی، نبی علیہ السلام نے نجاشی کو خط لکھا. وہ خط کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النجاشی ملک الحبشہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط نجاشی کی طرف ہے، جو کہ حبشہ کے بادشاہ ہے. اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فإنی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو، میں آپ کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، جو کہ بادشاہ ہے، القدوس تقدس والا ہے یعنی پاکیزہ ہے، السلام سلامتی دینے والا ہے، المؤمن امن بخشنے والا ہے، المہیمن نگہبان ہے، محافظ ہے. واشہد ان عیسی ابن مریم روح اللہ، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے. روح اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمتہ القاہا الی مریم البتول الطیبۃ الحسینہ، رب العالمین نے اپنے حکم اور اپنا کلمہ حضرت مریم کو القاء کیا، یعنی اپنا حکم حضرت مریم علیہ السلام کو دیا، جو کہ پاکیزہ تھی اور ہر طرح سے محفوظ تھی. اپنا ایک کلمہ، اپنا ایک حکم ان کی رحم کو کیا، جس سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جانا. باقی وہ پاکیزہ تھی اور ہر طرح سے محفوظ تھی. فحملت بعیسیٰ، جب اللہ نے حکم دیا، یعنی فرشتے نے ان کے آستین میں جو ہے وہ پھونک ماری اور اللہ کے حکم سے حمل ٹھہر گیا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ فحملت بعیسیٰ، پھر حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حاملہ ہو گئی. یعنی ان کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں لیے حاملہ ہو گئی. فخلقہ من روحہ، اللہ نے ان کو اپنے حکم سے، اپنے روح سے پیدا کیا، یعنی اپنے حکم سے پیدا کیا. وَنَفَخَهُ كَمَا خَلَقَ آدَمُ بِيَدِهِ، اور اس میں روح پھونکی جس طرح رب العالمین نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا بغیر ماں باپ کے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اپنے حکم سے پیدا کیا اور اس میں روح پھونک دی. کیونکہ یہ عیسائی بادشاہ تھے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے اور اپنے عقیدے کے اظہار نبی علیہ السلام نے کیا. عیسیٰ علیہ السلام یوں جو ہے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے اور وہ رب نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں. اگر آپ اس وجہ سے اس کو رب مانتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر تو آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو پھر زیادہ حقدار ہے کہ ان کو رب مانا جائے. وَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور میں آپ کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. وَالْمُعَالَاةُ عَلَى طَاعَتِهِ، اور ہماری دوستی اور ہمارے موالات اللہ کی اطاعت پر قائم ہوتے ہیں. یعنی جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے مددگار ہیں، تو ہماری موالات جو ہے وہ اللہ کی اطاعت پر ہے. جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، ہم ان سے دوستی نہیں رکھتے. وَأَن تَتَّبِعَنِي وَتُؤْمِنَ بِالَّذِي جَاءَنِي، اور آپ میری اتباع کرے اور ایمان لائے اس شریعت پر جو میں لے کر آیا ہوں. جو شریعت میرے پاس آئی ہے، آپ اس پر ایمان لائے.
فإنی رسول اللہ، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول، وإنی أدعوک وجنودک إلی اللہ تعالی، میں آپ کو اور آپ کے تمام لشکر کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، وقد بلغت ونصحت، میں نے اپنی بات پہنچا دی، یعنی دعوت پہنچا دی اور نصیحت کر لی، فاقبلوا نصیحتی، بس اب آپ لوگ میری نصیحت کو قبول کریں، وقد بعثت الیکم ابن عمی جعفر ومعه نفر من المسلمین، اور میں نے آپ کے پاس اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کو بھیجا ہے، ومعه نفر من المسلمین، اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت بھیجی ہے، والسلام علی من اتبع الہدی، اور جو لوگ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں ان پر سلام ہو، وبعث الکتاب مع عمر بن امیہ الزمری، اور نبی علیہ السلام نے یہ خط عمر بن امیہ الزمری کو دے کر بھیجا تھا، فقال النجاشی له عندما قرأ الکتاب، جب نجاشی نے وہ خط پڑھا تو نجاشی کہنے لگا اشہد باللہ انہ النبی الامی الذی ینتظرہ اہل الکتاب، نجاشی نے کہا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی امی نبی ہے، یعنی بغیر پڑھے لکھے جن کو اللہ شریعت دیں گے، یہ وہی نبی ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، امی ہے، جن کا اہل کتاب انتظار کر رہے تھے، یہ وہی امی نبی ہے جن کا اہل کتاب انتظار کر رہے تھے، چونکہ اہل کتاب کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، تو اہل کتاب جس نبی کے انتظار کر رہے تھے، نجاشی نے کہا کہ یہ وہی نبی ہے، وَإِنَّ بِشَارَةَ مُوسَى بِرَاكِبِ الْحِمَارِ كَبَشَارَةِ عِيسَى بِرَاكِبِ الْجَمَلِ، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی آنے کی خوشخبری دی تھی گدھے پر سوار ہو کر، یعنی وہ سوار تھے گدھے پر اور انہوں نے خوشخبری دی، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اونٹ پر سوار تھے کہ انہوں نے ان کی آنے کی خوشخبری دی، وَأَنَّ الْعَيَانَ لَيْسَ بِأَشْفَى مِنَ الْخَيْرِ مِنْهُ، اور آنکھوں کے لیے ان سے زیادہ شفا یابی کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی آنکھوں کی شفا کے لیے ان سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دیدار کرنے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان نبی علیہ السلام کا دیدار کرے، یعنی نجاشی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات اور نبی علیہ السلام کی دیدار کی خواہش ظاہر کی، لیکن آگے فرمایا کہ ابھی یہ ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کا دیدار کروں یا آپ سے ملاقات کروں، تو فرماتے ہیں وَلَكِنْ أَعْوَانِي مِنَ الْجَيْشِ قَلِيلٌ، فرمایا لشکر میں میرے ساتھی بہت تھوڑے ہیں، یعنی لشکر میں ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں جو میری بات کو مانیں، میری ہر بات کو مانیں، چونکہ سارے عیسائی ہیں، تو اگر میں ایک دم ان کو یہ بات کہوں گا کہ میں نبی علیہ السلام پر ایمان لایا تو وہ بگڑ جائیں گے، تو فرمایا لشکر میں میرے ساتھی بہت تھوڑے ہیں، فانظرنی حتی اکثر الاعوان، آپ مجھے کچھ مہلت دیں تاکہ میں اپنے دوستوں کو زیادہ کروں، اپنے دوستوں کی تعداد زیادہ کروں، یعنی مزید لوگوں کو اپنے اعتماد میں لوں، وَأَلْيَنَ الْقُلُوبِ، اور لوگوں کے دلوں کو نرم کر دوں، جب وہ زیادہ ہو جائیں گے اور ان کے دل نرم ہو جائیں گے تو پھر جب میں ان کو دعوت دوں گے اسلام کی، اسلام قبول کریں گے اور پھر میں آپ کے دیدار کے لیے آؤں گا، جاکہ یہ ہے کہ اب بھی میرا شوق اور میری خواہش ہے کہ میں آپ کا دیدار کروں، اس لیے کہ آنکھوں کے لیے ان سے بہتر شفا یابی کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ میرے مددگار بہت تھوڑے ہیں، مجھے مہلت دے کہ میں اپنے مددگاروں کی تعداد کو زیادہ کروں اور لوگوں کے دلوں کو نرم کر دوں اسلام کے لیے، پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گا میں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا خط تھا، اور خط کے بعد کچھ تاثرات نجاشی کے ذکر کیے صاحب کتاب نے۔ اب نجاشی نے نبی علیہ السلام کو جو خط کا جواب لکھا تھا وہ ملاحظہ کریں، تو فرماتے ہیں ثم كتب النجاشی جواب الکتاب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نجاشی نے نبی علیہ السلام کے خط کا جواب لکھا نبی علیہ السلام کو، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الی محمد رسول اللہ من النجاشی، فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نجاشی کا خط ہے، یعنی نجاشی کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام،
سلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکات آپ پر نازل ہو۔ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الذی ہدانی للاسلام، جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔ اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فقد بلغنی کتابک یا رسول اللہ کے رسول مجھے آپ کا خط پہنچا۔ ذکرت من امر عیسیٰ، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ بھی ذکر کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں وغیرہ۔ فورب السماء والارض ان عیسیٰ لا یزید ما ذکرت تفوقا، فرمایا زمین و آسمان کے رب کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام مرتبے کے اعتبار سے اس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے جتنی آپ نے ذکر کی، یعنی وہ کوئی رب یا معبود نہیں تھے جس طرح ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ ان کا مرتبہ اتنا ہی ہے جتنا آپ نے ذکر کیا اپنے خط میں کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا آپ نے ذکر کیا۔ انہو کما ذکرتا، ان کا مرتبہ اتنا ہی ہے اور اصل معاملہ وہی ہے جو آپ نے ذکر کیا۔ وقد عرفنا ما بعثت به الینا، اور جن لوگوں کو آپ نے میرے پاس بھیجا ہے میں ان کو جانتا ہوں، یا جس چیز کو آپ نے میری طرف مبعوث کیا ہے، یا جو شریعت کی دعوت آپ نے مجھے دی ہے، یا جن لوگوں کو آپ نے میرے پاس بھیجا ہے میں ان کو جانتا ہوں۔ یا یہاں سے مراد شریعت ہے کہ جو شریعت جس شریعت کی طرف آپ نے مجھے یا جو خط آپ نے مجھے لکھ کر دیا ہے اور جس میں جو دعوت آپ نے مجھے دی ہے اس کو میں جانتا ہوں۔ فاشهد انک رسول اللہ صادقا مصدقا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے ہیں اور پہلے والی شریعتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، کیونکہ ہر نبی پہلے والے نبی کی شریعت کی تصدیق کرتا ہے، تو آپ صادق بھی ہے، خود بھی سچے ہیں، اور مصدقاً پہلے والے شریعتوں کو بھی مانتے ہیں، ان کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ وقت بایعتک، اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، وبایعت ابن عمک، اور آپ کے چچا زاد بھائی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، واسلمت علی یدہ للہ رب العالمین، اور میں آپ کے چچا زاد بھائی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وقد بعثت الیک ابنی، وقد بعثت الیک ابنی، اور میں اپنا بیٹا آپ کی طرف بھیجتا ہوں، وإن شئت، یعنی اپنا بیٹا آپ کے پاس بھیج رہا ہوں کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ وإن شئت آتیتک بنفسی فعلت یا رسول اللہ، اور اگر آپ چاہے تو میں خود بھی آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، میں اس طرح کروں گا اللہ کے رسول۔ فإنی اشہد ان ما تقول حق، ان ما تقول حق، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے یا آپ کہتے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکات ہو۔ ثم انہ ارسل ابنہ فی اسر من ارسلہ من عنده مع جعفر ابن ابی طالب عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم انہ ارسل ابنہ فی اسر من ارسلہ من عنده مع جعفر ابن ابی طالب عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نجاشی نے اپنے بیٹے کو بھیجا ان لوگوں کے پیچھے جن لوگوں کو اس نے جعفر بن ابی طالب جو کہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے ان کے ساتھ بھیجا تھا، ان لوگوں کے بعد اپنے بیٹے کو بھیجا، یعنی پہلے کچھ لوگ حضرت جعفر کے ساتھ بھیجے کہ ان کو لے جاؤ نبی علیہ السلام کی خدمت میں تاکہ وہاں پر یہ اسلام قبول کرے اور میرے اسلام کی گواہی بھی دے۔ اس کے بعد پھر اپنے بیٹے کو بھیجا، یعنی پہلے ان لوگوں کو روانہ کیا پھر اپنے بیٹے کو روانہ کیا۔ فلما كانوا في وسط البحر غرقوا، جب ان کے بیٹے کے ساتھ جو لوگ تھے، نجاشی کا بیٹا اور اس کے ساتھ جو مزید لوگ تھے، جب یہ لوگ سمندر کے درمیان میں پہنچے، غرقوا تو یہ سمندر میں غرق ہو گئے۔ وَأَوْفَى جعفر وَأَصْحَابُهُ، اور حضرت جعفر اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے، یعنی جو نجاشی نے ان کے ساتھ بھیجے تھے وہ بچ گئے۔ تو نجاشی کا بیٹا اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ تو غرق ہو گئے سمندر میں، اور حضرت جعفر اور ان کے ساتھ جو نجاشی نے لوگ بھیجے تھے وہ بچ گئے اور وہ مدینہ پہنچے۔ وَكَانُوا 70 رَجُلًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصُّفُوفِ،
فرماتے ہیں حضرت جعفر کے ساتھ جو لوگ تھے یہ 70 آدمی تھے جنہوں نے اون کے کپڑے پہنے تھے. منہم 62 من الحبشہ، اس میں 62 لوگ حبشہ کے تھے، و8 من اہل الشام، اور 8 لوگ شام کے تھے. یعنی 62 جو تھے وہ حبشہ کے تھے اور باقی 8 جو تھے وہ شام کے تھے، کیونکہ عیسائی تھے، نجاشی نے ان کو بھیجا تھا. فقرأ علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القرآن سورہ یاسین الی آخرہا. فقرأ علیہم سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القرآن سورہ یاسین الی آخرہا. نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی، یعنی پورا سورہ یاسین شروع سے لے کر آخر تک تلاوت کی اور اس کا ترجمہ اور مفہوم بتایا. فبکوا حین سمعوا القرآن، جب ان لوگوں نے قرآن سنا تو رونے لگے. وآمنوا، اور قرآن پر ایمان لے آئے، یعنی اسلام قبول کر لیا. وقالوا، اور کہنے لگے، ما اشبہ ھذا بما کان ینزل علی عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا کہ یہ قرآن عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کے کتنا مشابہ ہے، یعنی دونوں ملتے جلتے ہیں، کیونکہ دونوں اللہ کی کتابیں ہیں، قرآن بھی اور انجیل بھی. تو کتابوں کا جو مضامین ہے توحید وغیرہ وہ تو ایک ہی ہے، باقی بعد میں انہوں نے ابھی تحریف کر دی ہے. تو فرمایا کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب کے ساتھ ملتا جلتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام اور اسلام پر ایمان لے آئے. وفیہم انزل اللہ، اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ. رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو مومنوں کے زیادہ قریب پائیں گے، یعنی یہ مومنوں سے زیادہ محبت کرنے والے آپ ان کو پائیں گے. یعنی جو عیسائی ہے، نصارہ ہے، ان کو آپ مسلمانوں کے قریب پائیں گے محبت کے اعتبار سے، یعنی یہ مسلمانوں کے بہت قریب ہے اور ان سے محبت کرتے ہیں بنسبت یہودیوں کے، کہ یہودی جو ہے وہ مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں یہ نازل ہوئی الی آخر تک. یہ پوری آیت ہے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جنہوں نے قرآن یاسین کو سنا اور پھر وہ ایمان قبول کیا. تو ان کے بارے میں آخر تک یہ آیت نازل ہوئی لِأَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَصْحَابِ الصَّوَامِعِ، اس لیے کہ یہ لوگ جو تھے یہ کلیساؤں والے تھے، یعنی یہ پادری وغیرہ تھے. تو ان کو انجیل وغیرہ اور باقی آسمانی کتابوں کی سمجھ تھی، یہ پڑھتے تھے، اپنے دین کا علم تھا ان کو. تو اس لیے جب انہوں نے قرآن سنا تو قرآن کو سمجھ گئے، اور نبی علیہ السلام نے جب ترجمہ اور مفہوم بتایا تو یہ سمجھ گئے کہ یہ واقعی آسمانی کتاب ہے، کیونکہ انجیل کے ساتھ بڑی مشابہت ہے، اس وجہ سے یہ لوگ ایمان لائے. وَهَذَا هُوَ أَصِيحَةُ الَّذِي هَاجَرَ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فِي رَجَبِ سَنَةَ 5 مِنَ النَّبُوَّةِ. فرماتے ہیں یہ وہ نجاشی کا صحیح قصہ ہے جس کی طرف مسلمانوں نے نبوت کے 5ویں سال رجب میں ہجرت کی تھی. یعنی نبی علیہ السلام جب مبعوث ہوئے اور دعوت دی تو اس کے بعد کفار کی طرف سے مشقتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی. یہ نبوت کا 5واں سال تھا، یعنی مکہ کی زندگی میں. مکہ میں جب ہجرت کی سب سے پہلے حبشہ، تو نبوت کے 5 سال گزر چکے تھے. تو یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے جس کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تھی. وَكَتَبَ إِلَيْهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابًا يَدْعُو فِيهِ إِلَى الْإِسْلَامِ مع عمرو بن امیہ الزمری سنة 6 من الہجرہ. اور نبی علیہ السلام نے ان کو ایک خط لکھا جن میں ان کو اسلام کی دعوت دی، یعنی نجاشی کو اسلام کی دعوت دی. اور یہ خط عمرو بن امیہ الزمری کے ہاتھ پر بھیجا. اور یہ خط جو ہے سن 6 ہجری میں لکھا، یعنی نبوت کے 5 سال یہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد 8 سال اور 13 سال، اور پھر ہجرت کے 6 سال. تو 8 اور 6 14 سال بعد تقریباً جب مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی 5
نبوت کے 5ویں سال، تو اس کے 14 سال بعد نبی علیہ السلام نے نجاشی بادشاہ کو خط لکھا جس میں اسلام کی دعوت دی. چونکہ ہجرت 5ویں سال کی تھی نبوت کے، اور خط سن 6 ہجری میں بھیجا جب نبی علیہ السلام مدینہ میں 6 سال گزار چکے تھے. تو سن 6 ہجری میں نبی علیہ السلام نے خط لکھا جس میں اسلام کی دعوت دی. تو 14 سال بعد خط لکھا. فآمن به واسلم على ید جعفر ابن ابی طالب. تو یہ نجاشی ایمان لے آئے اسلام پر اور جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. وتوفى فی رجب سنة 9 من الہجرہ، اور ہجرت کے 9ویں سال یہ فوت ہو گئے رجب کے مہینے میں. ودعاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم توفیہ، اور جب یہ فوت ہوئے نبی علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی. وصلی علیہ بالمدینہ، اور مدینہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھی. یہ تھے تو حبشہ میں، لیکن مدینہ میں نبی علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. تو یہ نماز جنازہ غائبانہ نہیں تھی، بلکہ نبی علیہ السلام نے مسجد نبی میں جنازہ پڑھا لیکن میت موجود نہیں تھی. لیکن حبشہ میں جو ان کی لاش موجود تھی نجاشی بادشاہ کی، تو رب العالمین نے تمام پردے اٹھا دیے اور نبی علیہ السلام کو سامنے وہ لاش نظر آ رہی تھی حبشہ میں، اور نبی علیہ السلام نے اس کی طرف رخ کر کے نماز جنازہ پڑھائی. تو یہ غائبانہ جنازے جو پڑھے جاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے جو پڑھا تھا نجاشی کا جنازہ، تو وہ نبی رب العالمین نے پردے ہٹا دیے تھے. نجاشی کی لاش ان کو نظر آ رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے مسجد نبی میں نماز جنازہ پڑھی. ان کے ماں سوا نبی علیہ السلام نے کسی کی نماز جنازہ اس طرح نہیں پڑھی. لیکن چونکہ ان کی خصوصیت تھی کہ ان کی لاش نظر آ رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس لیے ان کی نماز جنازہ پڑھی، کیونکہ وہاں پر ان کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ ان کا اسلام ابھی تک پوشیدہ تھا، اپنے لوگوں کو نہیں بتایا تھا. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے مدینہ میں رہ کر ان کی نماز جنازہ پڑھی اور تمام پردے رب العالمین نے ہٹا دیے تھے. تو یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھا. وَأَمَّا النَّجَاشِي الَّذِي وَلَّى بَعْدَهُ، اوپر ایک بات ذکر کی کہ یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے جس کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تھی نبوت کے 5ویں سال، اور پھر ہجرت کے 6 سال ان کو خط لکھا. تو یہ ایک ہی نجاشی بادشاہ ہے. جب ہجرت کی تب بھی یہی بادشاہ تھے، اور جب خط لکھا تب بھی یہی بادشاہ تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، جب ہجرت کی تھی تو وہ نجاشی بادشاہ اور تھے، پھر وہ فوت ہوئے، پھر اس کے بعد دوسرے بادشاہ جو ہے وہ حبشہ کے بادشاہ بنے، تو ان کا لقب نجاشی ہوتا تھا. تو جن کو خط لکھا وہ الگ تھے، جس کی طرف ہجرت کی تھی وہ الگ تھے. وہ فوت ہو گئے تھے جب خط لکھا تو یہ دوسرے تھے، اور جب خط لکھا تو یہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. اور تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، تو ابھی ان کے خیال کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے نظریے کا تذکرہ کرتے ہیں. فرماتے وَأَمَّا النَّجَاشِي الَّذِي وَلَّى بَعْدَهُ وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْعُو إِلَى الْإِسْلَامِ فَكَانَ كَافِرًا. فرماتے وہ نجاشی جو ان کے بعد بادشاہ بنے، ان کو نبی علیہ السلام نے خط لکھا اور ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ کافر تھا. نہ ان کا نام کسی کو معلوم ہے اور نہ ان کی اسلام کے بارے میں کسی کو معلوم ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور نہ یہ پتہ ہے کہ ان کا نام کیا تھا. وقت خلط بعضهم ولم يميز بينهما، اور بعض لوگوں نے یہ خلط ملط کیا ہے اور ان دونوں کے درمیان تمیز نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں دونوں ایک تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دونوں ایک ہی تھے. وفی صحیح مسلم عن قتادہ، اور صحیح مسلم میں حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتب الى کسریٰ و الى قیصر و الى النجاشی و الى کل جبار یدعوہم الى اللہ. نبی علیہ السلام نے کسریٰ کو خط لکھا اور قیصر کو خط لکھا اور نجاشی کو خط لکھا اور ہر سرکش کو خط لکھا اور اس کو اللہ کی طرف دعوت دی. ولیس بالنجاشی الذی صلی علیہ، اور یہ وہ نجاشی نہیں تھا جس پر نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھی تھی. یعنی جس کو خط لکھا یہ وہ نجاشی نہیں تھا جن کی نماز جنازہ نبی علیہ السلام نے مدینہ میں پڑھی تھی. لیکن یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، اصل میں یہ دونوں ایک ہی تھے. جو سن 9 ہجری کے بعد نجاشی کا جو ہے ولی، نجاشی کے بعد جو سن 9 ہجری میں پھر حبشہ کے بادشاہ بنے، تو اس کا کوئی ذکر نہیں آتا، نہ اس کو نبی علیہ السلام نے خط لکھا. تو یہ نجاشی ایک ہی تھا جس کی طرف ہجرت کی تھی سن 5 ہجری میں، نبوت کے 5ویں سال.
اور سن 6 ہجری میں جس کی طرف خط لکھا تھا ایک ہی تھے۔ تو یہ جو خیالات ہیں بعض لوگوں کے، ان کا صرف تذکرہ کر دیا کہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ بادشاہ تھے، جس کی طرف ہجرت کی تھی وہ فوت ہو گئے تھے، ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا تھا، اور سن 6 ہجری میں جس کو خط لکھا تھا وہ الگ تھا اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن بہرحال یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، اصل بات یہ ہے کہ دونوں ایک ہی تھے۔ کتابہ الی المقوس، مقوس کو خط لکھنا۔ مقوس یہ مصر کے بادشاہ تھے، ان کو بھی نبی علیہ السلام نے خط لکھا تھا۔ فرماتے ہیں وَكَتَبَ إِلَى الْمُقَوَّسِ مَلِكُ مصر والاسکندریہ واسمہ جریح ابن مینا۔ نبی علیہ السلام نے مقوس کو بھی خط لکھا جو کہ مصر اور اسکندریہ کے بادشاہ تھے، اس کا نام جریح بن مینا ہے، مینا کے بیٹے جریح۔ خط کا مضمون یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبداللہ ورسولہ الی المقوس عظیم القبط، سلام علی من اتبع الہدی۔ فرماتے ہیں محمد کی طرف سے جو کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوس کے نام خط ہے جو کہ عظیم القبطی، قبطیوں میں ایک عظیم رہنما ہے، ایک عظیم آدمی ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی، جو لوگ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں ان پر سلام۔ اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین۔ فرمایا میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر آپ اسلام لے آئے، آپ اسلام قبول کر لو تو آپ محفوظ رہیں گے اور رب العالمین آپ کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ فإن تولیت فعلیک اسم القبط، اور اگر آپ نے روح گردانی کی، اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اس دعوت سے روح گردانی کی، تو قبطیوں کا گناہ بھی آپ کے سر پر ہوگا، کیونکہ اگر آپ اسلام قبول کریں گے تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا، اپنے اسلام کا بھی اور جو لوگ آپ کی پیروی کرتے ہوئے اسلام قبول کریں گے ان کا بھی۔ اور اگر آپ روگردانی کریں گے تو آپ کو گناہ ہوگا، اپنا بھی اور قبطیوں کا بھی۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ اور فرمایا کہ اہل کتاب آ جاؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور آپ کے درمیان برابر ہے، یعنی چلو اس بات کو تو دونوں قبول کرتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان برابر ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے اللہ کے سوا۔ اگر آپ اس سے روگردانی کرتے ہو تو پھر گواہ رہو کہ ہم جو ہے ہم مسلمان ہیں، آپ نہیں مان رہے، ہم تو ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ یعنی انجیل میں بھی یہی باتیں ہیں کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ایک دوسرے کو رب نہ مانو، جس طرح بعض لوگ پیروں کو اور دیگر لوگوں کو رب ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یعنی ان سے حاجات اور مشکلات کا حل ان سے مانگتے ہیں، تو رب اسی کو کہتے ہیں جس سے اپنی ضروریات مانگی جائے، اپنی حاجات اور مصیبتوں میں اس کو پکارا جائے۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کو رب نہ بناؤ، انسانوں کو رب نہ بناؤ، اور اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے اور اس کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو رب مانتے ہیں، تو پھر اس بات پر آپ گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں اور آپ روگردانی کرنے والے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، جو قرآن نے بھی دعوت دی ہے کہ چلو باقی باتیں، اختلافی باتیں تو بات کی ہے، اس کو چھوڑیں، جو بات ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے، آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور ہماری کتاب میں بھی، کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اس پر آ جائیں، باقی اختلافات آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گے۔ تو اس کی دعوت نبی علیہ السلام نے دی، توحید کی۔ وبعث به مع حاطب بن ابی بلتعہ، اور نبی علیہ السلام نے یہ خط حاطب بن ابی بلتعہ کو دے کر بھیجا، فتوجہ الیہ الی مصر، تو وہ خط لے کر مصر کی طرف چل پڑے، فوجدہ بالاسکندریہ،
اور انہوں نے مقوس کو اسکندریہ میں پایا، یعنی اسکندریہ میں یہ موجود تھے، وہاں جا کر ان کو خط دیا۔ فَوَذَهَبَ إِلَيْهَا، تو وہ خط وہ ان کی طرف دینے چلے گئے۔ فَرَآهُ فِي مَجْلِسٍ مُشَرَّفٍ عَلَى الْبَحْرِ، تو حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا کہ وہ سمندر پر سوار ہے، سمندر میں سفر کر رہے تھے ایک مجلس کے ساتھ، ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی تھے، سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ فَرَكَبَ سَفِينَةً إِلَيْهِ وَحَاذَ مَجْلِسَهُ وَأَشَارَ بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ، تو حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کشتی میں سوار ہوئے اور ان کی مجلس کی طرف چل پڑے اور اس خط کی طرف ان کو اشارہ کیا کہ یہ خط آپ کے نام آیا ہے، ان کو وہ خط دیا۔ فَلَمَّا رَآهُ، جب انہوں نے حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو امر بِإِحْضَارِ بَيْنَ يَدَيْهِ، تو حکم دیا کہ ان کو میرے سامنے حاضر کیا جائے کہ یہ شخص کون ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ فَلَمَّا جِيءَ بِهِ، جب حاتب کو ان کے سامنے لایا گیا تو وہ وقف بین یدیہ، تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ونظر الی الکتاب ففزہ وقرأہ، اور انہوں نے مقوس نے ان کے ہاتھ میں خط کو دیکھا تو ففزہ، تو اس خط کی سیل کو کھولا اور اس کو پڑھا۔ وقال لحاتب، اور حضرت حاتب سے کہا کہ ما منعہ ان کان نبیا یہدو علیہ، فرمایا اگر وہ نبی ہے تو اس کو کس چیز نے منع کیا ہے کہ وہ ہمارے خلاف بد دعا کرے یا وہ ہم پر غالب آ جائے۔ اگر وہ نبی ہے تو ہم پر غالب آ سکتے ہیں، باقی خطوط لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا واقعہ یہاں تک ہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین